السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اپنے ایگزامز کی تیاریوں میں لگے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے اردو ادب کے ہمارے قدیم شاعر خاقانی ہند ذوق کا ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی ہمارے کورسز ہیں سب پر فلیٹ 20% کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اس ٹائم، 20%۔ تو آپ کو آل کورسز پہ ہمارے 20% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا، چاہے وہ DSSS کا ہو اور چاہے وہ LT گریڈ کا ہو اور چاہے وہ UGC نیٹ کا ہو اور دیگر بھی کورسز ہیں اس کے علاوہ۔ تو سبھی پر ہمارے یہاں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، تو آپ ہمارا کوپن کوڈ یوز کر سکتے ہیں۔ کوپن کوڈ ہے CAD CAT 20، یہ ہمارا کوپن کوڈ ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں 20% کا۔ اور جس کو کوئی کویشچن کوئی کوئری ہو تو ہمارا آفیشیل نمبر ہے 9045220432، اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور سب طرح کی جانکاری آپ کو اس نمبر پہ مل جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا ٹاپک۔ جی، خاقانی ہند کہا جاتا ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کو۔ ان کا اصل نام تھا پورا شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ان کا دور حیات رہا ہے وہ 1779 سے لے کر 1854 تک رہا ہے، اور یہ غالب کے ہم عصر شاعروں میں آتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے مغل شاعر تھے ظفر محمد ظفر، تو ان کے درباری شاعر بھی تھے، اور خاقانی ہند انہیں کہا جاتا ہے۔ اور خاقانی ہند خاقانی فارسی کے مشہور شاعر تھے، اسی لیے انہیں خاقانی ہند بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نام ان کا شیخ محمد ابراہیم تھا اور تخلص یہ ذوق کرتے تھے، اور خطاب انہیں خاقانی ہند کا ملا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا خطاب تھا خاقانی ہند، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور تخلص ان کا ذوق تھا۔ ذوق 1779 یا 88 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں۔ ذوق کا انتقال 1854 میں دہلی میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا ان کا انتقال؟ 1854 میں دہلی میں ہی ہوا تھا۔ اور پیدا کہاں ہوئے تھے؟ یہ دہلی میں ہی، تو پیدائش اور وفات ان کی دونوں دہلی میں ہی رہی ہیں۔ ذوق کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ شیخ محمد رمضان، جو ایک غریب سپاہی تھے، یعنی سپہ سالار تھے، سپاہی سے وابستہ رکھتے تھے، یہ وابستہ تھے۔ ذوق کی ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول، کہاں ہوئی تھی ان کی ابتدائی تعلیم؟ حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی تھی۔ جی آگے دیکھتے ہیں۔ ذوق کبھی بھی دہلی سے باہر نہیں گئے تھے۔ ذوق کبھی بھی دہلی سے باہر نہیں گئے تھے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا اوپر کہ دہلی میں ان کی پیدائش تھی اور وفات بھی ان کی دہلی میں ہی ہوئی تھی، تو یہ دہلی سے کبھی باہر نہیں گئے تھے۔ ذوق علم نجوم اور علم موسیقی سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ کس سے؟ علم نجوم سے، یعنی ایسٹرولوجر تھے، اور علم موسیقی سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے یہ۔ جی، ذوق کے پہلے استاد حافظ غلام رسول شاعر بھی تھے اور شوق تخلص کرتے تھے۔ ان کے پہلے استاد کون تھے؟ حافظ غلام رسول، یہ یاد رکھیے گا، ان کے استاد حافظ غلام رسول تھے اور یہ شاعر بھی تھے خود ایک، اور ان کا تخلص کیا تھا؟ شوق۔ ٹھیک ہے، استاد ہی کے تخلص شوق کی مناسبت سے انہوں نے ذوق تخلص اختیار کیا تھا۔ مناسبت یعنی کہ اسی سے ملتا جلتا، جیسے کہ شوق ذوق، تو انہوں نے ان کے استاد کا شوق تخلص دیکھتے ہوئے اپنا تخلص ذوق رکھا تھا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، شوق کے بعد ذوق نے استاد سخن شاہ نصیر دہلوی سے مشورہ سخن لیا تھا۔ تو
شوق کے بعد، یعنی کہ ان کے پہلے استاد تو بھی بتایا کہ شوق تھے، تو پھر اس کے بعد جو ان کے استاد تھے یا استاد سخن جو ان کے ادب کے استاد تھے وہ تھے شاہ نصیر دہلوی. ان سے انہوں نے مشورہ سخن لیا تھا. ذوق نے غزل اور قصیدے کہے ہیں. کیا کہیں انہوں نے؟ غزل بھی کہی ہیں اور قصیدے بھی کہے ہیں. تو سودا کے بعد قصیدے میں ذوق آتے ہیں، یعنی کہ سب سے اونچا مقام تو سودا کا ہے قصیدہ نگاری میں، تو اس کے بعد جس کا نام آتا ہے وہ ہے ذوق کا نام. سودا کے بعد قصیدے میں ذوق کا نام آتا ہے. بعض ماہرین کہتے ہیں بعض ماہرین کہتے ہیں کہ 1857 کا غدر نہ ہوتا اور ذوق کا کلام دستیاب ہو جاتا تو ذوق سودا سے آگے نکل جاتے. ایسا کیوں ہوتا؟ کیونکہ 1857 کے غدر میں ان کا گھر جل گیا تھا. یہ کہاں رہتے تھے؟ دہلی میں. تو یہ جو غدر ہوا تھا اس غدر میں ان کا گھر جل گیا تھا اور ان کے سارے کلام جل گئے تھے. دیکھیے، اسی لیے ان کی یعنی ذوق کی کلیات ان کی وفات کے بعد محمد حسین آزاد نے مرتب کر کے شائع کی تھی. ٹھیک ہے، ان کا جو کلام تھا، ان کی جو کلیات تھی وہ 1857 کے غدر میں جل گیا تھا ان کا گھر، تو اس کی وجہ سے یہ سب سپرد خاک ہو گیا تھا، سب خراب ہو گیا تھا ان کا سب کلام. تو اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سودا سے آگے نکل جاتے. ان کا کلام جو تھا وہ سودا سے آگے ہی ہوتا، تو پر ان کا جو کلام تھا وہ جل گیا تھا. اس کے بعد کا کلام ان کا دیکھا جاتا ہے. تو محمد حسین آزاد نے بعد میں ان کے مرنے کے بعد اسے مرتب کر کے شائع کیا تھا ان کے کلام کو. ذوق اپنے دوست میر کاظم حسین کے ذریعے بہادر شاہ ظفر کے دربار تک پہنچے. کون تھے ان کے دوست؟ میر کاظم حسین. اپنے دوست کے ذریعے یہ بہادر شاہ ظفر کے دربار تک پہنچے تھے، جو مغلئی راجہ تھے. مغل راجہ بہادر شاہ ظفر کے دربار تک پہنچے تھے اور اس وقت ذوق کی عمر صرف 19 برس کی ہی تھی. ٹھیک ہے، 19 برس کی عمر میں یہ وابستہ ہوئے تھے بہادر شاہ ظفر کے دربار سے. کہا جاتا ہے کہ ذوق کے 3 شاگردوں میں سے ان کی زندگی بنائی ہے. کتنے ان کے شاگرد تھے؟ 3 شاگرد تھے ذوق کے، اور تینوں نے ان کی زندگی بنائی ہے. ایک بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے شاعری سکھائی تھی. دوسرے محمد حسین آزاد اور تیسرے داغ دہلوی. یہ تینوں ذوق کے بہت اہم شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، ان تینوں نے ہی ان کی زندگی بنائی ہے، یعنی ان کے لیے کام کیا ہے. جیسے کہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے دربار سے ذوق کو وابستہ کر کے ان کی زندگی سنوار دی تھی. ظاہری بات ہے، جب کوئی راجہ کے دربار سے وابستہ ہو جائے گا تو اس کو مالی اور کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی، تو وہ اس طرح سے انہوں نے ان کی زندگی سنواری تھی. اور جب بہادر شاہ ظفر کو تخت نشین کیا گیا تو ذوق نے ظفر کی مداح میں بہادر شاہ ظفر کو ان کی مداح میں قصیدہ لکھا، جس کا مصرع اول یہ ہے. تو جب انہیں تخت نشین کیا گیا تھا بہادر شاہ ظفر کو، اور یعنی کہ انہیں جب راجہ بنایا گیا، تو انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا تھا ان کی مداح میں، ان کی تعریف میں. تو جس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ آج جو یوں خوش نماندر سحر رنگ شفق. تو اس میں کچھ الفاظ فارسی کے بھی ہیں. اسی قصیدے پر ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا. تو جو انہوں نے یہ ان کی مداح میں قصیدہ پڑھا تھا اور اس کا یہ پہلا مصرع ہے، تو اسی کے عوض میں انہوں نے ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا. محمد حسین آزاد جب افغانستان کے سفر سے لوٹے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے خرچ پر کلیات ذوق یعنی اپنے استاد ذوق کا کلیات مرتب کیا تھا. تو ان کے جو دوسرے شاگرد تھے وہ تھے محمد حسین آزاد. تو انہوں نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ ان کا کلیات کو مرتب کیا تھا وہاں سے آنے کے بعد میں. ابھی ہم نے یہ بات بھی اوپر پڑھی کہ جو ان کا سارا کلیات تھا، جو ان کا کلام تھا وہ جل چکا تھا، تو پھر بعد میں انہوں نے سب کو اکٹھا کرا. ان کا جو بچا کچا کلام تھا یا جہاں پہ بھی تھا، جس بھی طریقے سے تھا، سب کو انہوں نے اکٹھا کر کے بعد میں ان کے مرنے کے بعد شائع کیا تھا. داغ دہلوی نے ذوق کے کلام کی خصوصیت کو آگے بڑھایا.
کس نے بڑھایا تھا؟ داغ دہلوی نے. ان کے تیسرے شاگرد تھے داغ دہلوی. تو ان کے جو کلام کی جو طرز تھا، جو پیٹرن تھا، اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا اور ان کی خصوصیت کو ہی آگے رکھا. ذوق نے اپنا آخری قصیدہ 1854 جو ان کا سن وفات ہے، تو انہوں نے اپنا آخری قصیدہ جو تھا وہ 1854 میں ہی لکھا تھا، اور یہ قصیدہ انہوں نے عید الضحیٰ کے عنوان پر لکھا تھا. کیا تھا اس کا عنوان؟ عید الضحیٰ. یہ ان کا قصیدہ تھا، قصیدے کا عنوان تھا. اور اس قصیدے پر بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو تحفے دیے تھے. تحفے میں ایک انگوٹھی تھی اور جاگیر اور 4 سپاہی دیے تھے. دیکھیے، جب انہوں نے عید الضحیٰ قصیدہ انہیں پڑھ کے سنایا اور بتایا، تو انہوں نے اس کے عوض میں بہادر شاہ ظفر میں انہیں ایک انگوٹھی دی، ایک جاگیر دی اور 4 سپاہی بھی دیے تھے ساتھ میں. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ انہوں نے انہیں انعام میں تحفے میں دیا تھا. ذوق کو خان بہادر کا خطاب بھی ملا تھا. اور کون سا خطاب ملا تھا انہیں؟ خان بہادر کا خطاب. اور ابھی ہم نے اوپر کیا دیکھا؟ خاقانیہ ہند کا خطاب. خاقانیہ ہند کا خطاب بھی ملا تھا انہیں. اور کون سا خطاب ملا ہے؟ خان بہادر کا خطاب. ٹھیک ہے، یہ دونوں خطاب انہیں ملے تھے. اور ملک الشعراء کا خطاب بھی ملا تھا جو کہ انہیں بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا. ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد غالب بنے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد غالب ان کے استاد بنے تھے. اور یہ دونوں ایک ہی ہمعصر شاعر ہیں، ذوق اور غالب. اور ان دونوں میں اکثر ادبی چشمک رہتی تھی. اردو ادب میں ذوق کی ادبی چشمک غالب سے رہی ہے. ادبی چشمک یعنی کہ ویسے کوئی لڑائی نہیں ہوتی، ادبی چشمک ہوتی ہے ان کے ادب میں، کہ آپس میں شعر و شاعری میں چشمک رہنا بس. ایک بار ذوق بلی ماران کی گلیوں سے اپنی شاہی پالکی میں بیٹھ کر جا رہے تھے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بلی ماران جو پرانی دہلی میں ہے، اور وہیں پر آج غالب کا ایک ان کی حویلی ہے جہاں پہ ان کے دیوان رکھا ہے، ان کی شعر و شاعری جو ان کی حویلی تھی جہاں رہتے تھے غالب، وہ آج بھی موجود ہے. تو بلی ماران میں، تو وہاں پہ اگر آپ کو کبھی جانا ہو تو وہاں جائیے گا، دیکھیے گا. بہت اچھی ان کی حویلی کو آج بھی مینٹین کر کے رکھا ہوا، اور ان کا ادب ہے وہاں پہ. سب ان کی کتابیں، کلیات، ان کے اشعار سب وہاں پہ محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور دکھایا گیا ہے. چلیے، جیسے کہ اب شروع کرتے ہیں. ایک بار ذوق بلی ماران کی گلیوں سے اپنی شاہی پالکی میں بیٹھ کر جا رہے تھے، کیونکہ ذوق شاہی دربار سے وابستہ تھے. تو بلی ماران کے ہی پاس ہے چاندنی چوک، جہاں پہ چاندنی چوک سے نکل کے لال قلعہ تھا، اور لال قلعے میں تھا بہادر شاہ ظفر کا تخت نشین جہاں پہ وہ رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے یہ وہاں جاتے تھے، بلی ماران سے گزر ہوتا تھا ان کا، تو وہاں سے یہ راجا کے پاس جاتے تھے. تو شاہی دربار. تو ایک چائے کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. کون تھے؟ تو وہیں غالب ایک چائے کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. غالب نے ذوق کو جاتا دیکھ ان پر طنز کسا اور یہ شعر کہہ دیا. کیا شعر کہا؟ کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ان کو دیکھ کر انہوں نے یہ شعر ہاتھوں ہاتھ بنایا اور کہہ دیا غالب نے. اور تو جب جیسے ہی انہوں نے یہ شعر سنا ذوق نے، تو وہ چڑ گئے اس بات سے. انہیں بہت برا لگا کہ اس طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے. دیکھیے، ذوق کو یہ بات بہت بری لگی اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر سے غالب کی شکایت کی. اور ذوق کے کہنے پر ظفر نے غالب کو اپنے دربار میں طلب کیا. کہ جب انہوں نے ان کی شکایت کری تو انہوں نے غالب کو بلا بھیجا اپنے دربار میں، اور ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے ہمارے استاد کی توہین کی ہے، کیونکہ ذوق ان کے استاد تھے، اور ذوق کی بے عزتی کی ہے. غالب نے کہا نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو اپنی غزل کا پہلا مصرع اول پڑھا تھا. تو اس پر ذوق نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب غزل کا پہلا مصرع اتنا خوبصورت ہے تو پھر غزل ان کی کتنی خوبصورت ہوگی. ذوق کو معلوم تھا کہ انہوں نے طنز کرا ہے ان کے اوپر، پر جیسے ہی
یہ بات سامنے کھلی راجا کے تو غالب اس بات کو انہوں نے اس بات پہ بات بنا دی کہ یہ تو میری غزل کا پہلا مصرع تھا، وہ پڑھا تھا میں نے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ذوق نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ غزل کتنی خوبصورت ہوگی، تو کیوں نہ پوری غزل سنی جائے، کیونکہ غالب فی البدی شاعر تھے۔ فی البدی کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ شعر کہنے والے۔ غالب جو تھے ہاتھوں ہاتھ شعر کہنے والے شاعر تھے، تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پوری غزل کہہ دی، اور اس غزل کا ایک شعر بہت مشہور ہوا۔ تو جبکہ ان کے پاس نہ ہی کوئی غزل تھی، نہ ہی کوئی لکھی ہوئی تھی، نہ ان کے دماغ میں تھی، ایسا کچھ نہیں تھا، بس انہوں نے اس وقت ایک شعر کہا تھا، تو جس پر انہوں نے غالب نے یہ بات بولی، تو پھر غالب نے اپنے پاس سے خالی پنہ نکالا، خالی پنہ لے کے کھڑے ہوئے، اور اس پہ سے پڑھ کے پوری انہوں نے غزل ہاتھوں ہاتھ اس پہ اشعار بنا کے انہوں نے کہہ دیے پورے کے پورے۔ تو ذوق بھی بہت حیرت میں رہ گئے تھے یہ بات دیکھ کر کے، کیونکہ غالب تو فی البدی شاعر تھے، تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پوری غزل کہہ دی، اور اس غزل کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا ہے، وہ شعر غزل کا شاہ بیت شعر کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ شاہ بیت شعر ہے، جو غزل کا سب سے اچھا اور خوبصورت شعر ہوتا ہے، اس کو شاہ بیت کہا جاتا ہے۔ تو وہ شعر یہ ہے کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے۔ تو ان کا بہت مشہور شعر ہے غالب کا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک نوٹ دیا ہے، کہا جاتا ہے کہ غالب فی البدی شاعر ہے، اور پورے اردو ادب میں فی البدی شاعر صرف غالب ہی ہے۔ فی البدی اسے کہتے ہیں جو کسی حالت میں اکارڈنگ ٹو سچویشن شعر کہنے کے لائق ہو، یا شعر کہہ دے اکارڈنگ ٹو سچویشن، اسے سوچنے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے، جیسے سچویشن دکھے اور ویسے ہی وہ اس پر شعر کہہ دے۔ تو یہ صرف اردو ادب میں صرف ایک ہی شاعر ہے، اور وہ ہے غالب۔ ذوق درباروں کے شاگرد تھے، اور غالب سڑکوں کے شاعر تھے۔ دیکھیے یہ کیا لائن ہے یہاں پہ، کہ ذوق جو تھے وہ درباروں میں شعر و شاعری کرتے تھے، یعنی کہ راجاؤں مہاراجاؤں کے لیے ان کی مداح میں اشعار کہتے تھے، پر جو غالب تھے وہ سڑکوں کے شاعر تھے، وہ محلوں کوچوں میں ان کے دوست احباب بہت زیادہ تھے، تو ان کے ساتھ میں بیٹھتے تھے، چائے کی ٹپری پہ بیٹھ گئے یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ ذوق درباروں کے شاگرد تھے اور غالب سڑکوں کے شاعر تھے۔ یہی وجہ ہوگی کہ شاید غالب بہت مشہور ہوئے، آج بھی ان کا دیوان بہت مشہور ہے۔ ذوق کی مشہور غزل ہے جس کا پہلا مصرع ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو یہ بھی ان کا بہت مشہور مصرع ہے غزل کا ان کی۔ بہادر شاہ ظفر نے ذوق کی شاگردگی اختیار کر کے 4 روپے مہینہ تنخواہ مقرر کی تھی۔ کتنے روپے مقرر کی تھی؟ 4 روپے ماہانہ۔ اس دور میں 4 روپے بھی بہت کافی معنی رکھتے تھے۔ 4 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر کی تھی ان کی۔ ظفر ذوق سے پہلے شاہ نصیر سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ کن سے کرتے تھے پہلے؟ شاہ نصیر سے، اور ذوق کے بعد غالب سے۔ جب ذوق کا انتقال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے غالب کو اپنے دربار سے وابستہ کیا تھا۔ محمد حسین آزاد کی روایت کے مطابق، جو ان کے شاگرد تھے محمد حسین آزاد ذوق کے، ان کے مطابق 19 برس کی عمر میں ذوق کے ایک قصیدے پر جس کا مطلع ہے 19 برس کی عمر میں ان کا ایک قصیدہ تھا جس کا ایک مطلع یہ ہے، پہلا شعر، جبکہ سرطان و اسد مہر کا ٹھہرا مسکن، آب و اولیاء ہوئے نشو نمائے گلشن۔ اور اس میں طرح طرح کی صنعتوں کے علاوہ 18 زبانوں 18 شعر تھے۔ اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو اس پر خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ کس پر؟ اس شعر پر ان کو خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا، جو کہ فارسی کے بہت مشہور شاعر تھے۔ تو اسی ان کے مطلع پر یہ شعر، اس پر انہیں، جس میں کہ دیکھیے 18 زبانوں میں 18 شعر تھے، 18 شعر تھے جو کہ 18 زبانوں پر تھے،
اور کس نے دیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو اس پر خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ خاقانی ہند کا دوسرا نام سلطان شورا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے تخت نشین ہونے کے بعد ذوق کو سلطنت کا ملک الشورا مقرر کیا اور تنخواہ 4 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی تھی۔ دیکھیے جب وہ تخت نشین نہیں ہوئے تھے تب انہوں نے انہیں وابستہ کیا تھا، پر جب وہ تخت نشین ہو گئے تھے بہادر شاہ ظفر تو انہیں ملک الشورا کا خطاب دیا گیا اور اس کے بعد ان کی جو تنخواہ تھی وہ بڑھا کر 4 روپے سے 100 روپے کر دی گئی تھی۔ ذوق کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے تھے، وہ ہمیشہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے ہی وابستہ رہے اور کہیں نہیں گئے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ حیدرآباد کے دیوان میں مہاراجہ چندوال شاداں نے شہرت سن کے ذوق کو حیدرآباد بلوایا۔ کہاں کے مہاراجہ نے بلوایا تھا انہیں؟ حیدرآباد کے مہاراجہ نے۔ حیدرآباد کے مہاراجہ نے، حیدرآباد کے دیوان مہاراجہ تھے، تو انہوں نے شہرت سن کر ذوق کو حیدرآباد بلایا، مگر ذوق نہیں گئے اور یہ جواب میں کہہ دیا، کیونکہ وہ کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے تو اس لیے انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا ان سے؟ اگر چاہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ تو انہوں نے یہ جواب میں شعر کہہ دیا تھا، ان کو یہ جواب دے کر بھیجا تھا۔ ذوق اور غالب کے درمیان ادبی چشمک رہی ہے۔ کن دونوں میں آپس میں ادبی چشمک رہی ہے؟ اکثر ایگزام میں پوچھ لیتے ہیں کہ ذوق کی ادبی چشمک کس سے رہی ہے یا غالب کی ادبی چشمک کون سے شاعر سے رہی ہے، تو ان دونوں میں آپسی ادبی چشمک رہی ہے۔ 1852 میں غالب نے شہزادہ جواں بخت کی شادی کے موقع پر ملکہ زینت محل کی فرمائش سے ایک صحرا لکھا اور مقطع میں یہ کہا، ٹھیک ہے، ہم سخن فہم ہے غالب کی طرف دار نہیں، دیکھے کہہ دے کوئی اس صحرے سے بڑھ کر صحرا۔ اس پر ذوق نے بھی جواباً ایک صحرا کہا ہے، جس کا ایک شعر یہ ہے، جن کو دعوائے سخن ہو یہ سنا دو ان کو، جن کو دعوائے سخن ہو یہ سنا دو ان کو، دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخن و صحرا۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ ذوق نے جواب دیا تھا، کس کا؟ غالب کا۔ یہ غالب نے شعر کہا تھا تو ان کے جواب میں ذوق نے یہ کہا تھا، یہ شعر کہا تھا۔ ذوق نے مرنے سے چند منٹ پہلے بھی یہ شعر کہا تھا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ دیکھیے جب ان کا انتقال ہونے والا تھا، مرنے والے تو چند منٹ پہلے صرف انہوں نے یہ شعر کہا تھا۔ چلیے اب ہم ذوق کے کچھ کارنامے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ذوق نے ایک مذہبی قصیدہ جو ایک بزرگ سید عاشق نہال چشتی ان کی مداح میں لکھا تھا، یہ کیا تھا؟ ایک مذہبی قصیدہ تھا، ذوق نے لکھا تھا، جو کہ ذوق نے باقی تمام قصائد اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مداح میں ہی لکھے ہیں۔ اکبر شاہ ثانی جنہوں نے انہیں ملک الشورا کا خطاب دیا تھا، خاقانی ہند کا، اور ملک الشورا کا خطاب بہادر شاہ ظفر نے انہیں دیا تھا، اور انہی کی مداح میں انہوں نے تمام قصائد لکھے ہیں۔ ڈاکٹر سرشاہ محمد سلیمان اور شمس الرحمن فاروقی کے مطابق ذوق کے قصائد کی کل تعداد 30 ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ رہتا ہے کہ ان کے کل قصائد کی تعداد کتنی ہے؟ 30 ہے، اور انہوں نے زیادہ تر قصیدے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مداح میں لکھے ہیں، اور صرف ایک ہی قصیدہ ہے جو سید عاشق نہال چند کی مداح میں لکھا ہے، جو کہ مذہبی ہے۔ چلیے ذوق کا سب سے مقبول قصیدہ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی کے وقت لکھا ہوا تھا۔ ذوق کا سب سے مقبول قصیدہ، جو ان کا سب سے مقبول قصیدہ ہے، وہ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی
کے وقت لکھا تھا، جب وہ صحت یاب ہوئے تھے تب لکھا تھا مدحیہ قصیدہ ہے جو کہ، اور جس کا پہلا شعر یہ ہے، کیا ہے اس کا پہلا شعر؟ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہوں خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ تو یہ انہوں نے ان کی مداح میں لکھا تھا قصیدہ، تو یہ اس کا شعر ہے ان کا جی۔ ذوق کے متعلق اقوال ہیں کچھ۔ ذوق کو محمد حسین آزاد نے اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے محمد حسین آزاد نے۔ مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر آتا ہے، مگر ان دونوں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ کس نے کہی ہے یہ بات؟ امداد امام عصر نے، کہ پہاڑ اور ٹیلے میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا ہی فرق مرزا محمد رفیع سودا اور ذوق کے بیچ میں ہے۔ ٹھیک ہے، نوٹ، یہاں پر سودا کو کہا گیا ہے، یہاں پہاڑ سودا کو کہا گیا ہے اور ٹیلا ذوق کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلا نمبر تو سودا کا ہی آتا ہے، ظاہری بات ہے قصیدہ گوئی میں، پر ان کے بعد میں آتا ہے شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر، پر ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ محمد رفیع سودا کی جو قصیدے ہیں وہ ایک پہاڑ کے مانند ہیں جس کے سامنے ایک ٹیلے کی کوئی وہ نہیں ہوتی، اس لیے ان کے ذوق کو تھوڑا کم کہا گیا ہے۔ چلیے، قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے، ایسا نہیں ہے کہ کم ہے، انہوں نے بھی بہت اچھے کہے ہیں۔ سودا کے بعد اس صنف شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا ہے۔ تو یہ کس کا کہنا ہے، کس کا قول ہے؟ ڈاکٹر اعجاز حسین کا۔ غزل اور قصائد سے دفتر ہے اور ہر شعر انتخاب، صاحب آثار السنادید۔ کس نے کہا ہے یہ؟ سر سید احمد خان نے۔ چلیے، آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا آج کا ٹاپک شیخ محمد ابراہیم ذوق کا۔ کوئی کویشچن ہو، کوئی کوئری ہو تو آپ کومنٹس سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے ایگزامز کی تیاریاں کرتے رہیے اسی طرح۔ اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور جو میں نے آپ کو ابھی اسٹارٹنگ میں بتایا، ہمارے یہاں کورسز چل رہے ہیں کیڈ اکیڈمی میں، چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں، تو آپ 20% کا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں 20% کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اس منتھ، تو آپ کوپن کوڈ لگا کے CAT 20 کر کے، یہ ہمارا کوپن کوڈ ہے، تو آپ یہ کہہ کر ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں CAT 20۔ اور ہمارا آفیشیل نمبر ہے 9045 220432 نمبر پر رابطہ کر کے آپ مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ آج کی کلاس بس اتنی ہی، جزاک اللہ خیرہ۔